بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہلاک خوارج کی تعداد 47 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 8 اور 9 اگست کی شب پاک افغان سرحد کے قریب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران بھارت کی سرپرستی میں سرگرم مزید 14 خوارج کو ٹریس کر کے کامیابی سے ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ 2 روزہ انسدادی دہشت گردی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی۔ اس سے پہلے سمبازا میں آپریشن کے دوران 33 خوارج کو ہلاک کیا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ ٹرمپ اور مودی کے تعلقات کیسے بگڑے؟ نیو یارک ٹائمز نے وجوہات بتا دی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق کے بعد ٹرمپ نے پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت کو اپنی عالمی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی نے تسلیم کیا کہ امریکہ سے تجارتی تنازعہ اسے سیاسی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ روسی تیل کے مسئلے سے پہلے ہی امریکہ انڈیا تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ ٹرمپ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے مودی کی مشکلات بڑھا دی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واحد ملک ہے جس کا امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ بہتر انداز میں ہوا۔ امریکی جریدے نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا کہ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ جب تک بھارت روسی تیل خریدتا رہے گا تعلقات بہتر نہیں ہوں گے۔ مودی کا روس اور برازیل کی طرف جھکاؤ خراب تعلقات کی وجہ ہے۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیا تو پاکستان نے خیر مقدم کیا۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام کے لیے بھی نامزد کر دیا، لیکن دوسری طرف بھارت نے ٹرمپ کے دعووں کو بار بار جھٹلایا۔ یہی بات ٹرمپ کو بری لگ گئی۔ امریکی صدر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا۔ وزیر اعظم آرمینیا اور صدر آذربائیجان کے جنگ بندی معاہدے پر دستخط۔ 35 سال بعد دونوں ملکوں کے سربراہان نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ جنگ بندی کرانے پر آذربائیجان اور آرمینیا نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ ٹرمپ کا 15 اگست کو روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کا اعلان، کہا کہ ہم کچھ علاقے واپس لینے، کچھ تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ صدر پیوٹن نے امریکہ سے کہا کہ مشرقی یوکرین کے بدلے وہ جنگ ختم کریں گے۔ پیوٹن کا یوکرینی فوج سے ڈونیسٹک اور لوہانسک سے مکمل انخلا کا مطالبہ۔ دوسری طرف ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ، کہا کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع بڑا تھا، طیارے گرائے جا رہے تھے۔ پاکستان اور بھارت جنگ میں 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے گئے۔ میں نے دونوں ایٹمی ملکوں میں جنگ بندی کرائی، دونوں ملکوں کو جنگ سے تجارت کی طرف لے کر آیا۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ برادر ملک آذربائیجان کے صدر الہام علییف اور عوام کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں لکھا کہ صدر ٹرمپ نے امن معاہدہ کرانے میں مدد دی۔ یہ معاہدہ دور اندیشی، حکمت اور امن کے لیے بصیرت کا مظہر ہے۔ جنوبی قفقاز کے خطے میں امن، استحکام و تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ اس اہم موقع پر بھی آذربائیجان کے شانہ بشانہ ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر قبضے کی منظوری دے دی۔ غزہ کی سرحد پر صہیونی فوج کے ٹینک تعینات۔ خبر ایجنسی کے مطابق غزہ سٹی میں اس وقت 9 لاکھ فلسطینی موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج غزہ کے 75% رقبے پر قابض ہے۔ غزہ سٹی پر قبضے سے کنٹرول 85% ہو جائے گا۔ غزہ پر قبضے کے بعد فلسطینیوں کو کیمپوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ غزہ کا مکمل کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہوگا۔ منصوبے کے تحت غزہ میں نئی انتظامیہ لائی جائے گی۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی بارود کے ساتھ بھوک کے وار بھی جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 37 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ امداد کے منتظر 11 فلسطینیوں کو بم مار کر شہید کیا گیا۔ بھوک سے مزید 4 فلسطینی شہید، تعداد 201 تک جا پہنچی۔ 7 اکتوبر 2023 سے شہداء کی تعداد 61,330 ہو گئی۔ غزہ پر قبضے کے صہیونی منصوبے پر پاکستان سمیت دنیا بھر کی مذمت۔ 5 ممالک کے وزرائے خارجہ کا اسرائیلی منصوبے کے خلاف بیان جاری۔ برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی اور نیوزی لینڈ نے غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ 5 ممالک فلسطین کے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کے لیے متحد ہیں اور غزہ پر اسرائیلی قبضے کے پلان کی مذمت کرتے ہیں۔ جرمنی نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگا دی۔ سعودی عرب، ترکی، چین، ڈنمارک، بیلجیم کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیلی قبضہ بھوک، وحشیانہ طرز عمل اور نسل کشی کو مزید بڑھائے گا۔ چین نے اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو خطرناک اقدام قرار دیا۔ غزہ کی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوگا۔ امریکہ نے UN سلامتی کونسل اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی۔
پیپلز پارٹی کا حکومت سے قانون سازی پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگی قیادت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں دونوں جماعتوں کے درمیان طے شدہ امور اور فارمولے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی گفتگو، آئندہ ضمنی انتخابات مل کر لڑنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے شکوہ کیا کہ بہت سے بلز کا قومی اسمبلی میں پیش ہوتے وقت پتہ چلا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون کو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی۔ 9 مئی کے 3 کیسز میں عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے حاضری معافی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ سزا ہو چکی ہے تو مجرم عدالت کے سامنے سرنڈر کرے۔ سزا یافتہ مجرم کو حفاظت راہداری ضمانت نہیں ملتی۔ ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 15 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور میں ثانیہ 9 مئی کے 2 مقدمات کا جیل ٹرائل بھی مکمل ہو گیا۔ تھانہ شادمان، نظر آتش کرنے اور پولیس گاڑیاں جلانے کے کیسز کا ٹرائل مکمل ہوا۔ دونوں مقدمات کا آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے۔ کیسز میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید اور دیگر ملزمان کا ٹرائل ہوا۔ کوہستان کرپشن کیس وفاقی حکومت سے منسلک ہے۔ پچھلی حکومت کا کیس ہم سے جوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ نیب کی کسی انکوائری میں مداخلت نہیں کی۔ نیب اور وفاقی حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کسی بھی سیکٹر میں غلط کام نہیں ہو رہا۔ اگر غلطی ہے تو نشاندہی کریں، مل کر خاتمہ کریں گے۔ صوبے میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام اور عمائدین کی مشاورت سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی قربانی دے رہے ہیں، ہمیں بھی قربانی دینا ہوگی۔ ایوان میں ہمارا ایک رکن بھی زیادہ ہوا تو تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ خدشہ ہے پی ٹی آئی خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر عدم اعتماد کر دے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ علی امین گنڈا پور اچھے بچے ہیں، وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتے ہیں، ہم کسی کی حکومت گرانے کے حق میں نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے جس کا کردار ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی والے عدالتوں سے ریلیف لیں، ان کو این آر او نہیں ملنا۔ جو لوگ ماضی میں کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، وہ آج خود این آر او مانگ رہے ہیں۔ 9 مئی کے ذمہ داران کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ جزا سزا کا نظام ٹھیک کیے بنا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت کا گندم کی پیداوار میں اضافے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کاشتکاروں کی معاونت اور گندم کی پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں زرعی مداخل کی لاگت میں کمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ گندم کی بوائی سے پہلے کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ گندم کے کاشتکار کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلبہ سے خصوصی نشست۔ طلبہ نے افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور طلبہ کے درمیان سوال و جواب کا خصوصی سیشن۔ طلبہ کی اس سیشن کی بھرپور پذیرائی، قومی جذبے کا اظہار کیا۔ طلبہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لے، نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں۔ ڈی جی رینجر سندھ کا سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کراچی کا دورہ۔ میجر جنرل محمد شمریز نے ایسوسی ایشن کے ممبران سے ملاقات کی۔ ایسوسی ایشن ممبران کی کراچی میں قیام امن کے لیے رینجرز کے کردار کی تعریف۔ اس موقع پر ڈی جی سندھ رینجرز نے کہا کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، تاجر برادری کا ملکی ترقی میں کلیدی کردار ہے۔ انڈسٹریل ایریاز میں سیکیورٹی مؤثر بنانا رینجرز کی اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیریاب، لکشمی چوک، چوک ناخدا، اندرون شہر اور فاروق آباد میں برسات۔ جوہر ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، علی ٹاؤن، بھپتیاں اور دیگر علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ پانی والا تالاب میں 68، فاروق آباد میں 61 ملی میٹر بارش ریکارڈ، لکشمی چوک میں 60 اور چوک ناخدا میں 41 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں شدید بارش اور سیلاب کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے وارننگ جاری کر دی۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور بالائی پنجاب کے نشیبی علاقوں کے
کے مکینوں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، آئندہ دنوں میں سیلابی صورتحال میں مزید شدت کا امکان ظاہر کر دیا۔ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 94% اور منگلا ڈیم 61% تک بھر چکا ہے۔ گلگت بلتستان میں ششپر گلیشیئر پھٹنے سے دریائے ہنزا بفر گیا۔ مورخون کے علاقے میں شارع کراکرم کا ایک حصہ سیلابی ریلے کی نظر۔ پاکستان اور چین کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، سینکڑوں مسافر اور سیاح پھنس کر رہ گئے۔ گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث دریائی کٹاؤ میں اضافہ ہوا۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بالائی گوجال کے مختلف دیہات کا بھی دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کا کہنا ہے کہ فیری میڈوز ٹریک کی بحالی کے دوران مٹی کا تودہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ حالیہ سیلابی تباہ کاریوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی۔ سکھ فار جسٹس نے کینیڈا کے شہر سرے میں خالصتان سفارت خانہ قائم کر دیا۔ علامتی سفارت خانے سرے میں واقع مقتول سکھ رہنما ہرپال سنگھ نجر کے گردوارے میں بنایا گیا ہے۔ رہنما سکھ فار جسٹس گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے سفارت خانے دہشت گردی اور جاسوسی مراکز بنا دیے۔ امریکہ میں بھارتی سفارت خانہ قتل اور سازشوں کا کمانڈ سینٹر ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی دہشت گردی کا جواب ٹیرف بم سے دیا۔ 17 اگست کو واشنگٹن میں شکرانے کی تقریب کا انعقاد ہوگا۔ تقریب کے بعد خالصتان ریفرنڈم کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ جاپان میں ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملے کی 80ویں برسی منائی گئی۔ جاپان کے وزیر اعظم کا دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تقریب میں امریکہ، اسرائیل سمیت 95 ممالک کے نمائندوں کی شرکت۔ ناگاساکی کے پیس میموریل پارک میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ جاپان 3 غیر ایٹمی اصولوں پر قائم ہے۔ 9 اگست 1945 کو امریکہ نے ناگاساکی پر 10,000 پاؤنڈ وزنی پلاٹینیم بم گرایا تھا۔ یونان میں تیز ہواؤں کے باعث جنگلاتی آگ تیزی سے پھیل گئی۔ ایتھنز کے جنوب مشرقی قصبے میں ایک شخص ہلاک، مکانات اور زرعی زمینیں تباہ۔ فائر فائٹرز کو تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آزادی کا جشن بھی، قومی ذمہ داری بھی۔ ارض پاک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچائیں، پودا لگائیں، تصویر بنائیں اور بھیج دیں 92 نیوز کے واٹس ایپ نمبر پر۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرینز پر۔